نکاح اور ولیمہ ایک دن کرنا، کیا ایک ہی دن نکاح اور ولیمہ ایک ساتھ کر سکتے ہیں؟ حافظ عبد الرحمن صاحب انڈیا سے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ جی پہلے لڑکی کی جس دن رخصتی ہوتی تھی لڑکی والے الگ کھانا کرتے تھے یہ خرچہ، پھر رخصتی کے بعد اگلے دن یہ پوری بارات، یعنی لڑکی والوں کی طرف سے جو آئے تھے لڑکے والوں کی طرف سے جو آئے تھے، ان سب نے مل کے ایک دن لڑکی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ بارات والے دن ان کی طبیعت سے ان کا سارا پیسہ اڑا دیا تھا، اور اب یہ پورا ٹبر اگلے دن دوبارہ پہنچتا ہے، لڑکے والا کھانا کھلاتا ہے، پھر وہ سارا وہاں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آتے ہیں۔ تو ڈبل کھانے ایک ایک شادی پہ ہو رہے ہیں اور بے تحاشا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو علماء نے کہنا شروع کیا کہ یہ بارات غیر شرعی رسم ہے، یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ مسلمانوں کی رسم نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 بیٹیوں کی شادی کی ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا اس میں، لیکن اپنی نکاح نبی نے جب بھی کیا ہمیشہ ولیمہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ مسلمانوں کے کنٹری جہاں مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ نہیں رہے ہیں یا غیر مسلم ہم پہ مسلط نہیں رہے ہیں، ان کنٹریز میں ان علاقوں میں جا کے آج بھی دیکھیں آپ کو بارات کا کھانا ملے گا ہی نہیں۔ لڑکی والے رخصتی، لڑکا لڑکی والوں کے گھر جا کے دلہن کو اٹھا کے لے آتا ہے، اگلے دن وہ جو ہے نا سب لوگ ولیمے میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو علماء نے اس کے خلاف الحمدللہ بولنا شروع کیا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب کیا کر رہے ہیں لوگ، کہتے ہیں ہم بارات چھوڑ تو نہیں سکتے، تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ لڑکی والے اور لڑکے والے آدھے پیسے ملا کے خرچہ بچائیں اور ایک ہی دن میں ولیمہ اور بارات اکٹھا کر لیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ جس دن شادی ہوتی ہے اسی دن ولیمہ بھی، اسی دن بارات بھی، اور دونوں آدھے پیسے ملا لیتے ہیں، خرچہ بھی دونوں کا بچ جاتا ہے، آدھا ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں دعوتیں مرج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اس حوالے سے تو ٹھیک ہے کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، اتنی حد تک تو ٹھیک ہے کہ چلو پہلے ڈبل خرچے ہو رہے تھے وہ تو کم از کم آدھے ہوئے نا، اور لوگ ڈبل کھانے پھوڑ پھاڑ کے رات کو 12 بجے آتے تھے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو رات کو 12 بجے قورمے پھوڑ کے آئے اور صبح پھر پولیس سے بھی نہیں اٹھے، وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ لیکن غنیمت ہے کہ اس زیادہ بڑی برائی سے بچ گئے ہیں لوگ، لیکن پھر بھی یہ حقیقت میں سنت نہیں ہے، کیونکہ اس میں 2 خرابیاں آ رہی ہیں۔ پہلی خرابی اس میں یہ ہے کہ ولیمہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے بعد کیا ہے، اس لیے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ ولیمہ رخصتی کے بعد ہوتا ہے، اور رخصتی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ دلہن دولہا کے کمرے میں آ جائے یا تنہائی کہیں اکٹھی اختیار کر لیں یہ لوگ۔ تو اگر بارات میں ایسا ہیلا اختیار کر لیا جائے کہ ادھر نکاح ہوا، ادھر دلہن کو فوراً رخصتی کے لیے لڑکے کے گھر بھیج دیا جائے، تو پھر رات کو یعنی اسی وقت رخصتی کر دیں، پھر اسی دن رات کو آپ کر لیں، ولیمہ بھی کر لیں، اور یعنی پھر وہ ولیمہ ہی کہلائے گا، لڑکا کرے گا۔ اس میں لڑکی والے اگر لڑکے کے ساتھ تعاون کر لیں کہ آدھے پیسے ہم دے دیں گے کیونکہ تم نے ہمارا بارات کا خرچہ بچا لیا، تو بھی ٹھیک ہے، ہونا تو یہی چاہیے کہ پورا خرچہ لڑکا کرے۔ لیکن اس دعوت کو ولیمہ کہا جا سکتا ہے اس لیے کہ یہ رخصتی کے بعد ہوئی ہے اور اس میں اصل کام لڑکا کر رہا ہے، یعنی لڑکے کی طرف سے دعوت ہو رہی ہے۔ تو یہ ہے اصل طریقہ۔ تو دوسری خرابی اس میں کیا ہو رہی ہے جو دونوں مل کے کر رہے ہیں کہ آدھا خرچہ بہارا لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو یہ 2 خرابیاں ابھی بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ پہلی خرابی کیا، رخصتی سے پہلے یہ دعوت ہو رہی ہے جو کہ ولیمہ نہیں کہلائے گی، اس میں ولیمے کی سنت پوری نہیں ہوگی۔ دوسرا خرچہ یہ کہ یہ کیسا ولیمہ ہے جس میں آدھا خرچہ لڑکی والے اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بہتر وہی ہے کہ جس دن لڑکی کی رخصتی ہو 2-4 افراد لڑکے والوں کی طرف سے آئیں اور لڑکی کو لے جائیں، اور کھانا سارا ٹبر جو ہے نا بسیں بھر کے اگلے دن ان کے گھر پہنچ جائیں۔ لیکن بہرحال یہ اس سے پھر بھی بہتر ہے، یہ جو بیچ کی راستہ لوگوں نے اختیار کیا وہ اس سے پھر بھی بہتر ہے جو 2 دعوتیں ہو رہی ہیں۔